إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 115 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو شخص مؤمنین یعنی کہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جس طرف وہ جا رہا ہے اسی طرف جانے دیں گے اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے منہج سلف کیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ منہج سلف کیا ہے، ایک کتاب سے، اور اس کے مؤلف کا نام ہے شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب الاربعین فیما لیس من منہج السلف الصالحین۔ ہم نے اس کتاب سے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ منہج سلف کیا ہے، اور اسی ضمن میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ منہج سلف کیا ہے، منہج سلف کا معنی مفہوم کیا ہے، منہج سلف کی اہمیت و ضرورت کیا ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں۔ اسی طرح اگر منہج سلف کو نہیں مانا جائے تو اس کے نقصان، اس کے بگاڑ کیا ہوں گے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ گمراہ فرقوں کا مختصر تعارف اور ان کے عقائد و نظریات۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ سلفی منہج کے ماننے کے دلائل کیا ہیں۔ اسی طرح جو لوگ سلفی منہج کو مانتے ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا تاکہ اصل موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ موضوع کی اہمیت و ضرورت اور اس کی قدر و قیمت کو اپنے ذہن میں بسانے کے لیے ضروری ہے کہ موضوع سے پہلے یہ ساری باتیں بیان کر دی جائے۔
تو ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں اس لیے تاکہ اس موضوع کی اہمیت و ضرورت اور اس کی قیمت آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ جب اصل موضوع شروع کیا جائے تو آپ اس موضوع کو بغور توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے اپنے موضوع کی شروعات کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن عمر بازبول حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سلف کے 41 منہج ذکر کیے ہیں۔ میں ان میں سے تو سب کو بیان نہیں کروں گا، بلکہ وہ بیان کروں گا جس کا جاننا بہت ضروری ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے، جس کو لوگ عوام جانتی نہیں ہیں، اور باقی جو اس کے علاوہ جو مشہور ہیں یا جو بہت زیادہ ڈیپلی ہیں، گہرائی ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف وہی منہج کو بیان کریں گے جس کا جاننا عوام الناس کے لیے ضروری ہے۔ اگر جس کو نہیں جانا جائے تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی قرآن و حدیث کو ماننے کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ سارے ہم مناہج بیان کریں گے جس کا جاننا عوام الناس کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ہم کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ منہج سلف کا سب سے پہلا منہج کیا ہے؟ سب سے پہلا منہج یہ ہے کہ قول و عمل سے پہلے علم حاصل کیا جائے، یعنی کچھ بھی بولنے سے پہلے یا کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے علم حاصل کیا جائے۔ شیخ محمد بن عمر بازبول حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کیا لیس من منہج السلف العمل قبل العلم انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ شیخ بیان فرماتے ہیں کہ علم سے پہلے عمل کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین شروعات کیا کرتے تھے عمل سے پہلے علم کا، یعنی سلف صالحین عمل سے پہلے علم سے شروعات کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر معاملات میں، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ دعوت دین کا معاملہ ہو، ہر میدان میں، ہر معاملے میں اس میدان میں اترنے سے پہلے اس کے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے علم حاصل نہیں کریں گے تو اس کا نقصان بگاڑ بہت زیادہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ معاملات کو لیں، لین دین کو لیں، تجارت کو لیں۔ اگر ہم کاروبار، تجارت، بزنس کر رہے ہیں اور اس کے مسائل، اس کے اصول و ضوابط سے ناواقف ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں اور ہم کاروبار کرنا شروع کر دیا، بزنس کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری کمائی حرام کی ہو جائے، ہماری کمائی حرام کی ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے مال میں برکت نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے اس کا نقصان، اس کا بگاڑ۔ اگر ہم کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر اس کو سمجھیں گے نہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کو جانے بغیر ہم تجارت کرنا شروع کر دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہماری کمائی حرام کی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اس کا نقصان۔ اسی طرح عبادات کو آپ لیں، اگر عبادات کرنے سے پہلے، اعمال کرنے سے پہلے علم حاصل نہ کریں ہم، تو بہت ممکن ہے ہمارا یہ اعمال کرنا، ہماری عبادات کرنا یہ غلط ہو جائے اور ہم اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور بہت ممکن ہے کہ اگر ہم عبادات کرنے سے پہلے علم حاصل نہ کریں تو اس کی وجہ سے ہم سے کفر بھی ہو سکتا ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے، بدعات بھی ہو سکتا ہے، خرافات بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات آپ جان لیں کہ صرف عمل کرنے کے شوق میں علم سے بیزار ہو کر عبادات کے میدان میں قدم رکھ دینا، اعمال کرنا شروع کر دینا، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ صرف عمل کرنے کے شوق میں علم سے بیزار ہو کر عبادات کے میدان میں قدم رکھ دینا، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ کفر بھی، شرک بھی ہو سکتی ہے آپ سے، جس طرح آج وہ سارے مسلمان کفر شرک کر رہے ہیں، بدعات و خرافات کر رہے ہیں عبادات کے نام پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں علم نہیں ہے، انہیں معلومات نہیں ہیں
کہ ہم عبادات کرنے سے پہلے، اعمال کرنے سے پہلے ہم اس کے علم حاصل کر لیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، ہم اعمال کرنے سے پہلے اس کے علم ہم حاصل کر لیں، تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دعوتی میدان کو لیں، دعوتی میدان، اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کسی کو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں، کسی کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمیں اس کے علم نہیں ہے، اس کی جانکاری نہیں ہے، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ منہج سلف کیا ہے، منہج سلف کا معنی مفہوم کیا ہے، منہج سلف کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، اس کے نقصان کیا ہیں، اس کے بگاڑ کیا ہیں، اسی طرح اسلامی احکام کے مصدر و منبع کیا ہیں، اس کے ماخذ کیا ہیں، اسی طرح اسلامی احکام کے مراتب کیا ہیں، اسی طرح حدیث پر عمل کرنے کے لیے اصول حدیث کا جو مقام ہے، مرتبہ کا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اگر یہ تفصیلات آپ نہیں جانتے ہیں، یہ علوم آپ کو نہیں معلوم ہے، اور آپ پوری طریقے سے، مکمل طریقے سے میدان میں کود پڑے ہیں دعوت دینے کے لیے اور سب کو دعوت دے رہے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے عمل سے، آپ کے دعوت سے اصلاح کم بگاڑ زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے علم حاصل کر لیں، چاہے وہ دعوتی میدان ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ جو بھی عمل ہو، اس سے پہلے ہمیں علم حاصل کر لینا چاہیے۔ تو خلاصہ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دیا، فوقیت دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسماء کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے، بتلا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ کہا فرشتوں سے کہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، کہ فرشتوں تم اس کے نام مجھے بتاؤ، اگر تم سچے ہو، اگر تم جانتے ہو تو اس کے نام مجھے بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، تو سارے فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ سبحانک، اے میرے اللہ، اے میرے رب، آپ کی ذات پاک ہے، مجھے علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے مجھے علم دے دیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں مگر اتنا ہی جانتا ہوں جس کا تو نے مجھے علم دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک اے اللہ تو علیم ہے اور حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حضرت آدم سے، اے آدم، جو نام کا علم ہم نے تمہیں دیا، ہم نے تمہیں سکھلا دیا، اس ناموں کا علم تم فرشتوں کو بتلا دو، فرشتوں کو سکھا دو۔ تو جب حضرت آدم نے تمام اسماء کے نام فرشتوں کو بتلا دیے، سکھلا دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا، الم اقل لکم، کہ ہم نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اس کے بعد اور بھی لمبی آیت کریمہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم کو، تو خلاصہ معلوم یہ ہوا کہ اسی علم ہی کی بدولت، اسی علم ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فضیلت دیا، فوقیت دیا، کس پر؟ فرشتوں پر، اور سارے فرشتوں کو سجدہ کروایا حضرت آدم کے لیے۔ تو یہ ہے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 19 کے اندر کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ سب سے پہلے تم علم حاصل کرو، جان لو، کیا جانو؟ کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یعنی کلمہ توحید کو پہلے جاننا ہے، اس کے علم حاصل کرنا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو۔
تو معلوم یہ ہوا عمل بعد میں علم پہلے ہے، علم مجھے حاصل پہلے کرنا ہے، عمل مجھے بعد میں کرنا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، کیا؟ باب العلم قبل القول والعمل۔ علم یہ باب ہے اس بارے میں کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے یا کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے علم حاصل کیا جائے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی کہنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو اس سے پہلے علم حاصل کیا جائے، اس کی جانکاری حاصل کر لیا جائے۔ یہ ہے باب کا مطلب، باب العلم قبل القول والعمل، کچھ بھی کہنے سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے علم حاصل کیا جائے۔ اسی طرح ایک علم کی اہمیت پر بہت ہی اہم حدیث ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اور وہ حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ یہ ذرا وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انکم فی زمان، اے میرے صحابہ، یعنی خطاب صحابہ کرام سے ہے، انکم فی زمان، اے میرے صحابہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ جس زمانے کے اندر فقہا بہت زیادہ ہیں اور خطبا کم ہیں۔ یعنی فقہا مانے گہرا علم رکھنے والے، جس کے اندر کتاب و سنت کا گہرا علم ہو، اور خطبا مانے بولنے والے، بیان بازی کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ جس زمانے میں فقہا بہت زیادہ ہیں، سمجھدار بہت زیادہ ہیں، دین کے علم رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، قلیل خطباؤہ، اور خطبا بیان بازی کرنے والے، بولنے والے کم ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قلیل سائلہ، سوالات کرنے والے کم ہیں اور جوابات دینے والے زیادہ ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ سوال کرنے والے کم تھے، کیوں؟ اس لیے کہ سب کے پاس علم تھا، سب کے پاس علم تھا، لیکن جواب دینے والے، علم دینے والے زیادہ تھے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ جس زمانے کے اندر فقہا بہت زیادہ ہیں، خطبا کم ہیں، اور سوال کرنے والے کم ہیں، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ تو اب اس زمانے میں اے میرے صحابہ تم اس زمانے میں عمل کرنا علم سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ علم تو ہے موجود، عمل کرو اب۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سن لو، لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے کے اندر فقہا کم ہو جائیں گے اور خطبا زیادہ ہو جائیں گے، یعنی گہرا علم رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے، دین کا صحیح علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے، اور خطبا بیان بازی کرنے والے، بولنے والے، تقریر کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم بولیں، ہم بیان بازی کریں، ہم خطبہ دیں۔ تو اللہ کے نبی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے کے اندر فقہا کم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ آج کے زمانے میں سمجھ بوجھ رکھنے والے، صحیح علم رکھنے والے، کتاب و سنت کا گہرا علم رکھنے والے کم ہیں، لیکن بیان بازی کرنے والے، بولنے والے بہت زیادہ ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسی زمانے کے بارے میں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے کے اندر فقہا کم ہو جائیں گے اور خطبا زیادہ ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں سوالات کرنے والے زیادہ ہوں گے اور جواب دینے والے کم ہو جائیں گے، کیونکہ علم میں بہت ہی کم ہی کسی کے پاس میں رہے گا۔ تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ سوالات زیادہ کریں گے اور علم کم دیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حالات ایسی آ جائیں کہ فقہا کم ہو جائیں، دین کے علم رکھنے والے کم ہو جائیں اور خطبا زیادہ ہو جائیں، تو ایسے وقت میں علم حاصل کرنا عمل سے بہتر ہو جائے گا۔ علم حاصل کرنا عمل سے بہتر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ ہاں یہ مطلب ہے کہ نفلی اعمال کے مقابلے میں علم حاصل کرنا زیادہ بہتر ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ محترم سامعین، تو آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے کے اندر فقہا کم ہو جائیں گے، یعنی صحیح علم رکھنے والے، صحیح دین رکھنے والے، صحیح اسلام کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، لیکن بولنے والے، بیان بازی کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آج اب دیکھ لیں آپ، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو سب بول رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، سب کو بولنے کا شوق، سب کو بولنے کا شوق، لیکن صحیح علم رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے، گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ تو جب ایسے حالات آ جائیں کہ لوگ
بالکل کنفیوژن ہو جائیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر. اور آج آپ دیکھ لیں، آج دین کے نام پر، اسلام کے نام پر کنفیوژن ہو چکا ہے، شکوک شبہات پیدا ہو چکے ہیں. ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. تو جب ایسی حالات آ جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرے، ہر شخص قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرے، تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں صحیح علم حاصل نہ ہو پائے، صحیح منہج سمجھ میں نہیں آئے، تو ایسے وقت میں علم حاصل کرنا عمل سے بہتر ہو جائے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنی بلند ہے، کہ جب فتنہ رونما ہو جائے اور بہت زیادہ فتنہ عام ہو جائے تو اس وقت میں علم حاصل کرنا زیادہ بہتر ہو جائے گا اور زیادہ اچھا ہوگا. یہ ہے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر ایک شاندار حدیث. تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام پتہ یہ چلا کہ جب بھی مجھے کوئی عمل کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو عمل کرنے سے پہلے مجھے اس کے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم اس کے علم حاصل نہیں کریں گے تو اس کا نقصان، اس کا بگاڑ بہت زیادہ ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.